ان اول الناس بالابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، اور اس کے علاوہ للذین اتبعوا وہذا النبی، اور یہ نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، یہ زیادہ حقدار ہیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کے۔ واللہ ولی المومنین، ایمان والے، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اب یہاں یہ آیت کو ہمیں سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے نہ عیسائی تھے، وہ یکسو تھے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، ان لوگوں میں سے ایک گروہ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے، خواہش ہے ان کی کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ تمہیں گمراہ، وہ خود گمراہ ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں لیکن انہیں شعور تک نہیں ہے۔ اب یہاں اس آیت کو مجھے اپنے لیے سمجھنا ہے، یعنی ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، اگر وہ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنے سے روک رہے ہیں تو بین ہی یہ وہ کردار ہے جو یہود اور نصارہ کا کردار تھا۔ کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت، اس وقت تو امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بہترین امت تھی، اس وقت جو ان کی جماعت تھی وہ بہترین جماعت تھی، لیکن یہ آئندہ اب ہم لوگوں کے زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو میری امت کے آخری لوگ ہوں گے وہ یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ تو اب میرے ارد گرد، اب مجھے اس حدیث کو سمجھنا ہے کہ میرے ارد گرد جو لوگ اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، مجھے پریشان کر رہے ہیں، اور وہ میرے اس راستے پہ چلنے کو قبول نہیں کر رہے دل سے اور بیزار ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی بہانے سے اس راستے سے ہٹا دیں۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے کو، ذہن کو، اپنے آنکھوں کو، ہر چیز کو کھول کے رکھنا ہوگا۔ اب وہ کھول کے کیسے رکھنا ہوگا؟ وہ ایسے کہ ہمیں ہر وقت اللہ اور رسول کی مرضی کو سامنے رکھنا ہوگا، اس کے مطابق۔ میں اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف کسی کی بھی مرضی میں قبول نہیں کروں گی تو بات بنے گی۔ اگر میں نے اللہ اور رسول کی مرضی کو چھوڑ کر میں نے کسی اور کی مرضی کو اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گمراہ ہو جاؤں گی۔ تو اس گمراہی سے بچنے کے لیے مجھے ہوشیار رہنا ہے کہ لوگ کس طریقے سے میں اکسائیں گے، کہ کیا دقیانی سی ہو گئی، کیا ملانی ہو گئی، کون سے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، 1400-1500 سال کے پہلے۔ نہیں، اسلام اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، وہ رحمت اللہ علیہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دیکھو ہم ختم بھی کرتے ہیں، ہم حج بھی عمرے کر، یہ سب آپ کو بتایا جائے گا کہ نہیں یہ اتنی سختی نہیں ہے، اسلام میں بڑی لچک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، مجھے ایک نقطہ آپ لوگوں کو پکڑنا ہے کہ اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف بات نہیں کرنی، کسی کی، اللہ اور رسول کے آگے کسی کو بھی مت لائیں۔ اگر لائیں گے تو ہم بھی گمراہ ہوں گے، اور دوسرے تو گمراہ ہیں لیکن وہ بھی چاہیں گے کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ گمراہ نہیں کرتے۔ اگر ہم ایمان پہ مضبوط ہیں، اپنے اس یقین پہ مضبوط ہیں، تو کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا، وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ مجھے اللہ اور رسول کے خلاف بات کر رہے ہیں تو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ان کو ہو رہا ہے۔ اگر میں ان کو قبول نہیں کر رہی اور ان کی مرضی کو نہیں لے رہی، ان کی رائے کو میں نہیں لے رہی، ان کے راستے پہ میں نہیں چل رہی، تو جو وہ مجھے اکسا رہے ہیں اور مجھے پھسلا رہے ہیں یا مجھے کوئی سبق باغ دکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے کو، اور انہیں شعور نہیں ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اس کی پکڑ ہوگی، جو کہہ رہے ہیں یہ ان کو نقصان دے گا، یہ انہیں شعور نہیں ہے۔ اب شعور کا لفظ جو زیادہ تر ہے وہ جانور کے لیے آتا ہے، عقل جو ہے وہ انسان کے پاس ہے، شعور جانور کے پاس۔ اب جانور کا شعور کیا ہے کہ وہ اپنا کھانا پہچانتا ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، بس، لیکن انسان کے پاس عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ جو مجھے اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے، سبز باغ دکھا کے، میں نے لفظ استعمال کیا، سبز باغ لکھا، اس کو بڑے خوبصورت لبادہ پہنا کے،
بڑے اس سے میرے سامنے اسلام کو کسی اور طریقے سے پیش کر رہا ہے، تو مجھے ہوشیار رہنا ہوگا ایسے لوگوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے۔ ہم جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جہاں ہمارے تعلقات ہیں، تو مجھے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں بھی میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ کروں۔ بھلے میں دنیا والوں کو ناراض کر دوں، سگے رشتہ داروں کو ناراض کر دوں، لیکن اللہ اور رسول، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر یہ ایمان آپ لوگوں میں ہے تو ظاہر ہے جب ایمان آپ کے پاس آ گیا تو شیطان تو ہمارا دشمن ہے، اور شیطان کے شکل میں انسان ہے۔ شیطان جو ہے وہ صرف وسوسہ کرتا ہے، تو انسانوں کے ذریعے سے آتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ذریعے سے آتا ہے، محبت کرنے والوں کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو اب وہ مجھے پھسلائے گا، مجھے ہٹائے گا کہ نہیں بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، بہت سی چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں۔ تو اب آپ لوگوں کو اللہ پہ یقین رکھنا ہے اور اپنے اس مقصد پہ کو مضبوط بنانا ہے، یقین کو، مقصد کو ساتھ لے کے آخر تک چلنا ہے۔ اور جو یہ ایسا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آپ ایک کان سے سن رہے دوسرے کان سے نکال لیں، آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے تو یہ آپ کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر عمل کر لیا ان کے کہنے پہ تو آپ کا نقصان ہے، لیکن آپ نہیں کر رہے اور تو جو آپ کو پھسلا رہا ہے، جو آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ انہیں شعور نہیں ہے کہ ان کے منہ سے جو بات نکل رہی ہے اللہ اور رسول کے خلاف، تو وہ تو تباہ ہیں، ان کی تو دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ تو اب ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کیوں کہ میرے پاس کتاب ہے قرآن، میں یہود اور نصارہ کی طرف نہیں جاؤں گی، ذہن سے میں یہود اور نصارہ کو نکال دوں۔ انہوں نے جو کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات جو مجھے بتائے ہیں اس یہود اور نصارہ کے، انہوں نے جو کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ تم مت کرنا، تم اس سے بچنا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورے واقعات جو مجھے بتائے، اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے گمراہی، انہوں نے میری نافرمانی کی، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، انہوں نے کتابوں کو بدلا، تم وہ مت کرنا ہے۔ تو اب اہل کتاب وہ بھی تھے، اہل کتاب میں بھی ہوں۔ کیوں یا اہل الکتاب، اللہ کہتا ہے لما تکفرون بآیات اللہ، انکار مت کرو اللہ کی آیتوں سے، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تمہارا دل مانتا ہے، تمہارا ضمیر مانتا ہے کہ قرآن حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور یہی دین حق ہے، اور تم تو مسلمان ہو، تو تم نے کلمہ پڑھا، لیکن اس کے باوجود تم اللہ اور رسول کے خلاف چلو گے تو تم یہود اور نصارہ مشرک کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انکار نہیں کرو اللہ کی آیتوں سے۔ اب کیسے انکار نہیں کرو؟ اگر دیکھا جائے تو میں زبانی انکار تو نہیں کرتی، میں تو تلاوت بھی کرتی ہوں، میں تو وظیفے بھی کرتی ہوں، میں تو حج عمرے بھی کرتی ہوں، لیکن اگر میں عملی زندگی دیکھوں، اپنے اخلاق کو دیکھوں، اپنے معاملات کو دیکھوں، اپنی زبان کو دیکھوں، اپنے رویے کو دیکھوں، اپنی سوچ کو دیکھوں، تو وہ ٹوٹلی اس کے خلاف ہے، قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ تو اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ انکار نہیں کرو، کیوں کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے یہ زندگی گزارنے کا ایک لائے عمل ہے، اس کے ذریعے سے تمہاری آخرت اچھی ہوگی۔ تم جب اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہاری آخرت اچھی ہوگی، تمہیں وہ نور ملے گا، تمہیں وہ آنکھیں ملیں گی نور کی، جس سے تم اللہ کا دیدار کر سکو۔ اگر تم انکار کرو گے عملی طور پہ، یقین نہیں ہے اور انکار کر رہے ہیں، صرف زبانی کلمہ پڑھ رہے ہیں، زبانی چیزیں، اس سے بات نہیں بنے گی، وہ سب اللہ تعالیٰ رد کر دے گا۔ تو اس چیز کو آپ لوگ ریپیٹلی اپنے دل و دماغ میں، جب آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی وہ کریں، تو اس کو کیلکولیٹ کریں، اس کو دیکھیں قرآن و سنت سے کہ اللہ اور رسول ناراض تو نہیں ہوگا، کہیں میں اللہ اور رسول کی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی، کہیں میں اس کا انکار تو نہیں کر رہی عملی طور پہ۔ زبانی تو میں نے، کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا قرآن کو یا حدیث کو نہیں مانتا، لیکن عملی طور پہ ہم قرآن اور حدیث سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں، ہزاروں میل دور ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے اور جو ہماری حالت ہے، اگر میں اللہ اس دنیا، میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے میں خوش نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے ناراض ہوں، مجھے اللہ سے شکایتیں ہیں، مجھے اللہ سے گلہ ہے، مجھے اللہ پہ یقین نہیں ہے،
میں اللہ کے بارے میں شک و شبے میں ہوں. تو یہ تمام شک و شبے اور یہ سب چیزیں جب آپ کی دور ہوں گی، جب آپ کو اللہ پہ یقین ہوگا. اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا، قرآن میرے لیے ہے زندگی گزارنے کے لیے. اس طریقے سے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارو کہ تمہیں اس کا جو نتیجہ نکلے وہ اللہ کا دیدار نکلے، وہ جنت الفردوس نکلے. اگر وہ اس کے خلاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ دوزخ ہوگی، اور دوزخ کا وہ گڑھا ہوگا. تو اس سے اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری آیتوں سے انکار مت کرو، حالانکہ تمہارا دل گواہ ہے کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. آگے چلتے ہیں. یا اہل الکتاب لما تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون. ہم یہی کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ حق کو باطل سے مت ملاؤ، حق کو مت چھپاؤ. اب حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کہا سچ بولو اور میں جھوٹ بول رہی ہوں. حق کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا حکم ہے، قرآن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں. اگر میں اس کے مطابق عمل نہیں کر رہی تو میں باطل کر رہی ہوں، میں حق کو گڑبڑ کر رہی ہوں. یعنی میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا ہے لیکن اپنی مرضی سے بھی چل رہی ہوں، تو میں نے اس کو تو گڑبڑ کر دیا اور میں حق کو چھپا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ زندگی کو قرآن کے مطابق گزارو، قرآن اور حدیث کو اپنا لبادہ بنا لو، اس میں سما جاؤ، اس کے اپنے عمل، اپنا ذہن، اپنا کردار، اپنا زبان، اپنی آنکھیں، ہر کچھ قرآن اور حدیث کے مطابق کر لو. میں تو نہیں کر رہی. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ میں حق سے انکاری ہوں، مجھے یقین نہیں ہے. اب اللہ رازق ہے، کس کو یقین ہے کہ اللہ رازق ہے؟ زبانیں نہیں، عملی طور پہ. اگر عملی طور پہ مجھے یقین ہے کہ اللہ رازق ہے تو میں کبھی رشوت نہیں لوں گی، میں کبھی تھوڑی سے رزق پہ، کم تنخواہ پہ ناخوش نہیں ہوں گی. میرے کسی نے مال کھا لیا، میں اس پہ زیادہ پریشان نہیں ہوں گی، خودکشیاں نہیں کروں گی. کوئی نقصان ہو گیا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی آ گئی تو مجھے یہ آپ میں وہ سکون نہیں ہے، آپ میں وہ اگر اطمینان قلب نہیں ہے، اللہ کے آپ ان فیصلوں پہ خوش نہیں ہیں. اللہ جو ہمارے ساتھ ہماری تقدیر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اور جو ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے، جس سے ہم خوش نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو راضی نہیں ہوں اللہ کے فیصلوں پہ. تو اب تقدیر تو اللہ نے بنائی ہے، تدبیر میرا کام ہے. اور تدبیر کیا ہے؟ قرآن. مجھے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. تدبیر کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اس فیصلہ کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں گی. تو ہوگا. حالانکہ معلوم ہے کہ قرآن حق ہے، اللہ حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، سب حق ہے. جنت حق ہے، قبر کا عذاب حق ہے، دوزخ کا عذاب حق ہے. لیکن اگر میں عمل نہیں کر رہی تو میں شک میں ہوں، میں انکار کر رہی ہوں اور میں گڑ کر رہی ہوں. اپنے عمل سے میں نے گڑ کر دیا ہے، یعنی ملا دیا ہے. کبھی میں نیکی کرتی ہوں، کبھی میں برائی کرتی ہوں. ایک دفعہ نیکی کروں گی، 100 دفعہ برائی کروں گی. ایک دفعہ اللہ کا کہنا مانوں گی، 100 دفعہ میں اس کی نافرمانی میں چلوں گی. تو یہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو اپنے کو قرآن کو سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. قرآن صرف ترجمہ تفسیر نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے، اس میں پوری میری زندگی ہے. قرآن کے ذریعے سے مجھے جنت ملے گی، قرآن کے ذریعے سے نہ عمل کرنے کی وجہ سے نافرمانی مجھے دوزخ ملے گی، دوزخ کا گڑھا ملے گا. تو بیس تو ہماری قرآن ہے اور امر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر مجھے دیکھنا ہے کہ میں جو صبح سے شام تک کر رہی ہوں کیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے کسی چیز میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، تعلق، ہر چیز میں مجھے نظر رکھنی ہے. اور 24 گھنٹے، یہ ایک وقت کا سودا نہیں ہے، ایک وقت کا کام نہیں ہے. پوری زندگی بہت احتیاط سے محتاط ہو کے چلنا ہوگا. کیوں کہ شیطان میرے ساتھ ہے اور شیطان نما انسان میرے سامنے ہے. اور پھر دنیا خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورت اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا کے سامنے میرے پیش کیا ہے ہر لحاظ سے.
پھر حرام میں بہت لذت ہے، حرام زیادہ ہے، حلال کم ہے. یہ تمام چیزیں ہیں، مجھے ہر چیز میں دیکھنا ہوگا، کیونکہ حلال رزق ایمان کا 90% ہے. 80% کریں 90%. اگر آپ حلال رزق نہیں کھا رہے، اور عورتوں پہ زیادہ، عورتوں کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ عورت گھر چلاتی ہے، عورت بچوں کی پرورش کرتی ہے پورا. تو جب عورت گھر میں حرام نہیں آنے دے گی اور حلال کمائے گی تو حلال تھوڑا ہوگا، پھر اسے گزارا کرنا ہوگا، کفایت سے کرنا ہوگا، طریقے سے سلیقے سے چلانا ہوگا. تو عورت کو چاہیے کہ وہ گھر میں حرام مال ختم کرے. عورت کی خواہشات بہت ہیں، بچوں کے لیے خواہشات ہیں، اپنے لیے خواہشات ہیں، رشتہ داروں کے لیے خواہشات ہیں. ان سب چیزوں پہ مجھے کنٹرول کرنا ہے اور مجھے حلال رزق کھانا ہے. اگر میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، یہ آپ یاد رکھیں، اگر میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور حلال رزق کھاتی ہوں، حج نہیں کر سکی کہ پیسہ نہیں ہے، صرف میں نماز اور روزہ کر رہی ہوں، آپ جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کہ آپ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق چلیں، حلال رزق کما رہے. اللہ تعالیٰ کو نہ میری عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ ریاضتوں کی ضرورت ہے کسی. اللہ کہتا ہے حرام حلال کو گڑبڑ نہیں کرو، جو میں نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اس کو تم حلال نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ نے سود کو تو حرام کیا ہوا ہے، رشوت کو تو حرام کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو منع کیا ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ خلافی کو منع کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کو منع کیا ہوا ہے. سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اگر میں کر رہی ہوں تو میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. یہ یاد رکھیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمیں اللہ کے مسلمان کا لفظی معنی ہے اللہ کے آگے سر تسلیم کرنا، خم کرنا، کیا؟ اللہ کی بندگی. تو اب اگر ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو پھر میں اپنے کو مسلمان کیوں کہہ رہی ہوں؟ صرف نماز روزہ کرنے سے کہہ رہی ہوں، یا حج عمرے کرنے سے میں اپنے کو مسلمان کر رہی ہوں؟ نہ، یہ اللہ تعالیٰ نہیں مانے گا. جو چیز اللہ نہیں مانے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم خود سے یہ تصور کر لیں اور اس میں ہو جائے کہ نہیں میں بہت اچھی ہوں، بہت نیک ہوں. یہ نہیں، مجھے 24 گھنٹے اپنے عمل پہ نظر رکھنا ہے. ہر ایک اپنے اپنے عمل کا خود ذمہ وار ہے. میں کبھی بھی دوسرے کے عمل کو نہیں دیکھوں گی، نہ شوہر کے عمل کو دیکھوں گی، نہ بھائی کو، نہ بیٹے کو، نہ دنیا والوں کو. میں اپنے عمل، کیوں کہ میں اکیلے آئی ہوں، اکیلی جاؤں گی، اور مجھے اکیلے ہی سب حساب کتاب دینا ہے. میرا کوئی ولی وارث نہ دنیا میں ہوگا اللہ کے سوا، اور نہ آخرت میں ہوگا. دنیا میں بھی میرا ولی وارث اللہ ہے، اور آخرت میں بھی اللہ ہے. اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اللہ، رسول اور اپنا استاد، بس. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. ان کے آگے کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز نہیں آتی. ہر چیز جو بھی اللہ اور رسول کے آگے آئے اس کو ٹھوکر مارنی چاہیے، اس کو فوراً. وہ نفس کے خلاف، جب تک میں اپنے نفس کے خلاف نہیں چلوں گی، جب تک میں نفس، جو وہ رحمان بابا کہتے ہیں نا کہ ایک پاؤں نفس پہ رکھو، دوسرا پاؤں عرش پہ رکھو. کتنی جلدی انسان عرش پہ پہنچ گیا؟ نفس کے خلاف چلنا. جب ہم نفس کے خلاف چلیں گے تو آٹومیٹک ہم اللہ کی حکم کے مطابق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. نفس کا تعلق شیطان سے ہے. وہ میرا بھی ازلی دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے ہی بتا دیا کہ وہ میرا دشمن ہے. اس نے اللہ سے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اور اس کو اب میں چھوڑوں گا نہیں. اس کے سامنے میں ہر طریقے سے آؤں گا، ہر طریقے سے آؤں گا. جب یہ تیری طرف بڑھے گا تو میں اس کو ہر طریقے سے تیرے ساتھ روکوں گا. اب ہم دیکھ لیں کتنے ہیں. ہم سب سے بڑا ہمارے لیے کیا؟ اللہ غفور و رحیم ہے. اب یہ جب بار بار میں غلطی کر رہی ہوں، گناہ کر رہی ہوں، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں، غیبت، اب اللہ غفور و رحیم ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے. شیطان نما انسان کہہ رہا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں. آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، غور و فکر کی اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت دی ہے. ہر چیز کے لیے غور و فکر کرے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ ایک اور طریقہ
شیطان نما انسانوں کے ذریعے سے ہے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. اب یہ طریقہ کیا تھا کہ ان میں سے اہل کتاب میں سے لوگوں میں سے ہم لوگوں میں سے کچھ ایک گروہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم دن میں تو ان کے سامنے وہ کر لو ایمان، مطلب ہم بہت مسلمان اچھے ہیں نیک ہیں، پر اور رات کو تم انکار کر دو، یعنی بالکل انکار کر دو، واپس آ جاؤ اپنے اس دین کی طرف، اپنے اس کی طرف. یہ اب میں جب دن میں تم نمازیں بھی پڑھ لو، تسبیحیں بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو، اب رات کے وقت تم انکار کر دو، کیوں؟ اپنی شیطانیت میں آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی میں آ جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا ایک گروہ، یعنی اس طریقے سے ہمیں بہلایا پھسلایا جاتا ہے کہ خیر اگر تم نمازیں ہی پڑھنی ہے نا تو خیر ہے، تم نمازیں پڑھ لو، ایمان لے آؤ، دن میں تو کہہ دو ایمان لے آئے، نیک کام بھی کر لیے، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، لیکن رات میں تم اپنے وہ اس عقیدے کے پہ واپس آ جاؤ جو تمہارا پہلے عقیدہ تھا. کیا کہ رسول کو نہیں ماننا، ان کی کتاب کو نہیں ماننا، ان کو نہیں ماننا، میری اپنی مرضی، میری اپنی رائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. اب یہ جو مسلمان ہوتے تھے تو یہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی تم ایسا کرو کہ تم دن میں تو ایمان لے اور رات میں مکر جاؤ، یقین مت لاؤ ان پر، اور مت یقین کرو ان کے جو تم اپنے دین کے پیرو ہو، وہی اسی پہ چلو. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے، نقطہ یہ، اگر میں نیک نیتی سے اللہ اور رسول کا راستہ نہیں لوں گی، کمزور رہوں گی، تو کوئی بھی مجھے پھسلا سکتا ہے، کوئی بھی مجھے راستے سے ہٹا سکتا ہے. لیکن جب میں نے نیک نیتی سے، خلوص سے، پکے ارادے سے اس راستے کو لیا تو کوئی مجھے ہٹا نہیں سکتا. پھر تو کیونکہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو دیکھے گا اور میں صحیح معنوں میں مجھے ہدایت دے گا، پھر مجھے اس راستے سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو ذرا سی بھی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں. اب آئے کسی، میں ایسے مثال دوں، کسی شیخ کے پاس آئے، اب وہ شیخ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے کافی مالدار ہو جاتا ہے، مثلا میں مثال کے طور پر. لیکن یہ بندہ جو آیا، کوئی بھی بندہ آیا ان کے پاس اسی نیت سے، اب اس کی حالت بدلی نہیں تو اب وہ واپس پلٹ گیا کہ نہیں. تو اب یہ ہم کسی مرشد کے پاس، کسی شیخ کے پاس دنیا صحیح کرنے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، دنیا کو اچھا کرنے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے جاتے ہیں. یہ ہے وہ یقین کہ ہمیں اللہ کا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اگر یہ راستہ لیا ہے تو یہ اللہ کو پانے کے لیے لیا ہے، اللہ کے دیدار کے لیے لیا ہے. تو جب میرا وہ یقین ہوگا اور اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی وہ مجھے ہٹا نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ ہدایت مطلب وہ روشنی مل جائے گی. مجھے جو لوگ بہکار ہیں، پھسلا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں، مجھے ان کی نہیں سننی. لیکن اگر میرا ایمان کمزور ہے تو میں پھسل جاؤں گی اور میں ان کی وہ باتوں کو قبول کر لوں گی. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہدایت میرے ہاتھ میں، ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد من مثل ما اوتیتم یحاجکم عند ربکم. اب اللہ کہتا ہے کہ تو انہیں جس جو بھی ملا تو تم ان سے لڑتے کائے کے لیے ہو، جھگڑتے کائے کے لیے، کس چیز کی بحث ہے؟ اب بحث مباحثہ ہوتا ہے، اب لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے بحث مباحثہ کرنے کے لیے. آتے تھے یہ یہود اور نصارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام ان کے متعلق لڑتے جھگڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے ایمان پہ مضبوط ہونا چاہیے، کامل مضبوط ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور قل ان الفضل بید اللہ، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ تو ہمیں اللہ جو بھی ہم پہ رحمتیں ہیں، جو بھی فضل ہے، جو کچھ بھی ہے، دنیا کی رحمتیں، آخرت کی نعمتیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے دنیا میں یوتی من یشاء، جسے چاہتا ہے دنیا میں دیتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ اللہ کا راستہ لیا اور ہم پہ دنیا کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ملا، لیکن اللہ کا وہ یقین تو ہمارا اللہ پہ ہے۔ اگر میرا یقین صحیح ہے اور میری نیت صحیح ہے تو میرے اندر تو مجھے روحانی طاقت تو مجھے کافی مل جائے گی، مجھے وہ روشنی تو مل جائے گی اگر دنیا کے لحاظ سے کچھ نہ ملا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے دنیا دینا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن میں اس یقین کے ساتھ اس راستے میں نہیں آؤں گی کہ مجھے دنیا چاہیے۔ میں اس راستے پہ اس یقین کے ساتھ ہوں گی کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، اور میں یہ راستہ اللہ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں اللہ کی دوست بننا چاہتی ہوں، اللہ مجھے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، میں اللہ کی دوست بننا چاہتی ہوں۔ میں اس یقین کے ساتھ اللہ سے جڑوں گی۔ دنیا کی لالچ بالکل نہیں آنی چاہیے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں جو لکھی ہے وہ لکھ دی ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ جب میں نے اللہ سے اپنا ناتا رشتہ جوڑ لیا اور میں اللہ پہ یقین لے آئی تو دنیا جیسی بھی ہے وہ میرے لیے بہت اچھی ہوگی۔ کیوں کہ میں وہاں اللہ سے جڑ گئی، میں اللہ کی وہ محبت میرے دل میں آ گئی، مجھے وہ یقین آ گیا، مجھے وہ نور مل گیا، مجھے اپنی زندگی کا حقیقت معلوم ہو گئی، مجھے دنیا کی حقیقت معلوم ہو گئی، مجھے دوزخ کی حقیقت معلوم ہو گئی، قبر کی حقیقت معلوم، روشنی مل گئی، وہ روشنی، وہ ایمان کی طاقت، وہ روحانی غذا وہ مل گئی، میرے لیے یہ کافی ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ اگر بادشاہ بنانا چاہے گا تو میں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گی، اگر مجھے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ چٹائی پہ ہی سارا دن سارا عمر گزار دو تو میں چٹائی پہ گزار دوں گی۔ آپ لوگ اس نقطے کو سمجھے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کا علم سب سے بڑا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس انسان اور اس بندی کے لیے کیا اچھا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ مجھے دے گا اس میں میرا فائدہ ہے، نقصان کہیں نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہے دنیا والوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے، میں خوش رہوں گی، کیوں کہ رب کی طرف سے آئی ہے۔ رب مجھے چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے آئی ہے، وہ چاہتا ہے میں راضی ہوں، وہ خوش ہے مجھ سے تو میں اس تکلیف میں خوش ہوں۔ راضی برضا رہنا اسے کہتے ہیں کہ وہ اگر اس تکلیف میں خوش ہے، وہ مجھ سے راضی ہے تو میں بھی اس سے خوش ہوں، راضی ہوں۔ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ مقصد بنانے کی اور اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔